آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایسے تمام لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو، اور اس خط کے مندرجات کے مطابق پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ریاست کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، معیشت کا نقصان ہوگا، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام آیا اور ان لوگوں کے لیے جواب کیا آیا، اس کی توجیحات کیا بیان کی گئی ہیں کہ میں اگر خود کی مثال دوں تو وہ مثال کیا ہوگی، اور دوسری طرف سے اگر مثالیں آئی ہیں تو وہ کیا ہوں گی. یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اس ملک کے باسی کون ہیں؟ ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس ملک کے فیصلے کون کرے گا؟ ہم کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یہاں پہ فیصلہ سازی کا اختیار کس کو دیا ہے، ہمیں یا کسی اور کو؟ جبار واصف کا لکھا ہوا ہے، ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ذلت مزید ہے، دولت کا اس سے بدتری مصرف ہو اور کیا، جو بھی بکاؤ شخص ہے تیری خرید ہے، لاشا پھر اقتدار کا ہم نوچیں کس طرح، سب کرگسوں میں اب یہی گفتو شنید ہے، زردار بے سکون ہے بیمار در بدر، ہائے ہوس یہ تخت کی کتنی شدید ہے، دیتے تھے کل جو گالیاں ملتے ہیں اب گلے، ماضی قریب یعنی اب ماضی بعید ہے، کیا پھر وہ خاندان ہے پنجاب کا نصیب، کیا پھر اسی عذاب کی ہم کو وعید ہے، آتا ہے اب ترس مجھے بیمار شیر پر، سچ پوچھئے تو اب وہ سیاسی شہید ہے، جس نسل نو کا تذکرہ کرتا تھا ایک شخص، آج اس کے ہم قدم وہی نسل جدید ہے، سورج کو قید رکھنے کا انجام دیکھ لو، اب اس کی روشنی کا زمانہ مرید ہے، واصف ملائکہ سے کوئی ان کی لے خبر، مٹی کی مورتوں کی تو مٹی پلید ہے. اس موجودہ منظرنامے میں گھر کے فیصلے کرنے کے لیے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ جسے تمام گھر والے اختیار دیتے ہیں اپنی مرضی، اپنی منشا اور اخلاقی اور معاشرتی بنیاد کے اوپر. اخلاقی بنیاد کیا ہے کہ ہم سے بڑا ہے، معاشرتی بنیاد کیا ہے کہ تمام تر گھر والے اس پہ تکیہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ایسے شخص کے اوپر تکیہ نہیں کیا جا سکتا جس کی اپنی کوئی اپنی کوئی پار نہ ہو اور جس کے اوپر دوسرے لوگوں کا اعتماد نہ ہو. گھر والوں میں گھر کے سربراہ کو اگر باندھ کر اس کے انگوٹھے لگوا لیے جائیں اٹرنی کے اوپر اور کہا جائے کہ یہ انگوٹھے لگا کے کاغذات کے اوپر یہ اختیار میرے نام کر چکا ہے، تو گھر والے اس اختیار کو مانتے نہیں ہیں. کچھ عرصے کے لیے دباؤ میں لا کے، کچھ عرصے کے لیے غصہ دکھا کے آپ گھر کو چلانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن گھر میں اندرونی طور پہ خلفشار پیدا ہو جائے گا، انتشار پیدا ہوگا. اب اگر کوئی توجیحات یہ بیان کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو صوبے کے لیے بہت ٹھیک ہے، اس نے تو بہت کام کروائے ہیں، میٹرو بھی اس کی، اورنج ٹرین بھی اس کی، سارا کچھ اس کا، لیکن وہاں پہ جواز یہ ہے کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ان کے جو مخالفین ہیں، مخالفین پہ کیا بیتی ہے، مخالفین نے کن مناظر کا سامنا کیا ہے، پھر جو رزلٹ ہے رزلٹ میں کیا تبدیلیاں ہوئی، پھر جو حکومت بن رہی ہے کیا وہ اکثریت کی بنیاد پہ بن رہی ہے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، یا پھر کسی اور کی منشا پہ بن رہی ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان میں رہنا ہے، میں مر جاؤں گا، یہ سارے اس وقت مر جائیں گے جو ابھی موجود ہیں، آج سے 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد شاید یہ لوگ نہ ہو جو ابھی موجود ہیں، لیکن 60 70 سال کے بعد ہماری جو آنے والی نسلیں انہوں نے اپنے آبا کو یاد کرنا، وہ یاد کریں گی اور انہیں معلوم ہوگا کہ میرا باپ دادا پردادا بد کردار تھا یا خود کردار تھا، اس کا کردار جو اچھا تھا یا برا تھا، بد اخلاق تھا یا با اخلاق تھا، وہ صحیح صف کے اندر خود کو کھڑا کر چکا تھا یا غلط سمت میں کھڑا ہوا تھا، اس نے ملک کی بہتری کے لیے سوچا تھا یا اپنی ذات کی بہتری کے لیے سوچا تھا. یہ تب فیصلے کیے جائیں گے، تب تکڑی کے اوپر تولا جائے گا، تب میزان جو ہے وہ آپ کے اخلاق کے معیار کے اوپر دیکھے جائیں گے کہ آپ نے اپنا ماضی کس طریقے سے گزارا ہے. شیر افضل خان مروت ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر انہوں نے اسی بات کے اوپر کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے تو یہ ملک و قوم کی اس میں بہتری تو دکھائی نہیں دیتی، تو یہ تو ہمیں نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں شیر افضل خان مروت کے اس لفظ کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسان کسی دوسرے کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے،
وہ اس کی اپنی منشا کے مطابق سوال کر رہا ہے، اپنے نظریات کے مطابق سوال کر رہا ہے، اور آپ اپنے نظریات کے مطابق جواب دے دیجئے۔ سوال کرنے والے کو انہوں نے جواباً کہا کہ آپ کے سوالوں سے مجھے لگتا ہے کہ آپ پٹوارن ہیں۔ تو میں اگر کوئی کسی سے سوال کروں، مثال کے طور پہ نون لیگ والے سے میں سوال کر لوں اور اسے یہ لگے کہ یہ سوال میرے مخالف ہے، یعنی میں یہی سوال کر لوں کہ کیا آپ کی اتنی نشستیں بنتی تھیں جتنی نشستیں آپ اس وقت اناؤنس کر کے برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، تو آگے سے جواباً وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ یوتھ ہی اینکر ہیں، تو میرے لیے تو وہ قابل افسوس مقام ہوگا۔ تو اس لیے آپ جواب دینا چاہتے ہیں، آپ اپنا جواب مدلل دلائل کے ذریعے دیجئے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب مجھے پسند آیا۔ ان کا جواب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امیدوار جو ہیں انہیں گھروں سے اٹھا لیں، اگر آپ ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں، اگر آپ انہیں پولنگ اسٹیشنز پہ نہ جانے دیں، اگر آپ ان کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیں، اگر آپ ان کے دیے گئے ووٹوں کے مطابق جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہ کریں، اگر آپ فارم 45 کے مطابق فارم 47 مرتب نہ کریں، اگر آپ عدالتوں کے اندر جانے سے بھی انہیں روکیں، اگر آپ پارلیمنٹ میں جانے سے بھی ان کے گرد گھیرا تنگ کریں، اور پھر آپ ایک ایسی حکومت بنائیں جسے آپ کہیں یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے، جسے آپ یہ سمجھیں یہ عوام کی بہتری کے فیصلے کرے گی، تو یہ کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جسے عوام نے منتخب نہیں کیا وہ عوام کی بہتری کا فیصلہ کس طریقے سے کر سکتی ہے؟ جب ایک طرف آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا گیا ہے تو اس خط کے اندر توجیہات یہ بیان کی گئی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں آپ کا قرضہ نہیں چاہیے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو قرضہ مت دیجیے کیونکہ ان کے اوپر عوام نے تکیہ نہیں کیا، یہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں۔ اگر مثال دے دی جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے اندر، اگر آپ 6 مہینے پہلے کا ماضی لے جائیں تو دونوں ساتھ تھے، آپ 2 مہینے پہلے کا ماضی لے جائیں تو ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، آپ ابھی کی بات لے آئیں تو پھر بغل گیر ہوئے ہیں، اب مستقبل قریب میں یہ پھر دست و گریباں ہوں گے۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دو پارٹیز ہیں، دونوں پارٹیز کے منشور مختلف ہیں۔ اگر تو ایک دوسرے کے اوپر یہ تکیہ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ، اب مجھے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے کہ وہ سٹک ہوں گے اور اخلاقی طور کے اوپر کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہمارے منشور کے اندر یہ شامل ہے، ہم اس میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اداروں کی نجکاری کے حوالے سے، اب اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون حمایت کرتی ہے اور اس کے منشور میں شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب اولین ترجیحات کی بنیاد کے اوپر پارٹی کے اندر بات یہ چل رہی ہوگی کہ نجکاری کرنی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ ایک بنیادی سوال ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی حمایت نہیں کرتی، انکار کرتی ہے، تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ پھر آگے بڑھنے کے لیے پلان کیا ہوگا؟ اور اگر آپ حمایت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے منشور کا کیا ہوگا؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف باریاں لگی ہوئی ہیں، اور انہی باریوں کے چکر میں اب عوام نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ ای میلز کرنا شروع کر دیے ہیں آئی ایم ایف کے پبلک افیئرز کو، اور اس میں یہ لکھنا شروع کر دیا ہے یہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے، ہم نے جسے منتخب کیا تھا وہ برسر اقتدار نہیں آئے، تو یہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے، اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے تو یہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، پہلے جو ان کو پیسہ دیا ہوا ہے پہلے اس کی شفاف تحقیقات کروائیں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ ہوا، اور اس کا آڈٹ کرنے کے بعد پھر اگلا فیصلہ کیجیے گا۔ اب دھڑا دھڑ وہاں پہ ای میلز ہونا شروع ہو گئی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ میں نے خط لکھا ہے، لیکن خط کے اندر اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کی بہتری کا کوئی منظرنامہ روشن ہو، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اور کرنے کا خواہاں تو ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔